سورہ کہف کے اوپر. یہودیوں نے آ کے سوال کیا نبی علیہ السلام سے. اب یہ ٹیسٹ کیا کریں, یاد رکھیے گا, یہودی اپنے مسیح کا ویٹ کر رہے ہیں. یہ یہودیوں کا حضرت عیسیٰ کے اوپر بھی یہ ٹیسٹ تھا. یہ اپنے مسیح کا کس لیے ویٹ کریں یہ پتہ ہونا چاہیے آپ کو. ان کے مسیح کی نشانی کیا ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک ایک گھر میں اللہ کا پیغام پہنچائے گا, دنیا سے جنگ و جدل ختم کر دے گا. یہ نشانی ہے, یاد رکھیے گا. اور کسی بھی قسم کا کوئی معجزہ نہیں کرے گا. یہ اس کو معجزوں کا محتاج نہیں ہے. ہو گیا تو ٹھیک ہے, معجزوں کا محتاج نہیں. اور جتنے بھی بندوقیں ہیں, جتنی بھی گولیاں ہیں, جتنے ٹینک ہیں, جتنے جو بھی جنگ کا سامان ہے, ان کو ہتھیاروں کو پگھلا کے اس نے حل بنانے اور وہ پروننگ اسپیس بنانے, وہ جو پتے صاف کرتے ہیں جس سے, مطلب زراعت کے سامان بنائے گا. تو کیونکہ جنگ کی ضرورت ختم کر دے گا, لوگوں کو آپس میں بھائی بنا دے گا اور دنیا سے کہانی ختم جنگ اور یہ بدامنی کی. یہ نشانیاں ہیں جو کہ انہوں نے دیکھنی. یہ مقصد ہے جس کی جو کہ مسیح نے پورا کرنا ہے. ان کے وہ کس طریقے سے پورا کرنا ہے یہ یاد رکھیے گا. اب واپس آتی ہے نوح کے اوپر کہانی. اب یہ کہانی بہت ضروری ہے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہو کہ نوح علیہ السلام نے جن ڈائمینشنس کے اندر سے سارا کام کیا تھا, یہ توریت نے انجیل کو بتایا. انجیل نے توریت کو نہیں بتایا, یاد رکھیے گا. توریت پہلے آئی ہوئی ہے. ابھی بھی جتنی بھی کہانیاں نوح علیہ السلام کی کرسچن سناتے ہیں وہ توریت سے لیتے ہیں, وہ انجیل میں خود نہیں ہے. یہ بس یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے. جتنی بھی نوح علیہ السلام کی تمام تر معاملاتی زندگی ہے وہ انجیل اس سے آ رہی ہے. انجیل نے بس ایک کام کیا جو توریت نے نہیں کیا, کہ انجیل نے 3 آخری کی کتابیں حضرت عیسیٰ کے بارے میں جو لکھیں اس میں نوح کو ڈائریکٹ ریفرنس دیتے رہے. وہ ورنہ وہ ریفرنس کہاں سے لے رہے ہیں, وہ توریت سے ہی لے رہے ہیں. بس یہ بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہودیوں نے آ کے نبی علیہ السلام سے مسیح کا ٹیسٹ لیا کہ یہ ہمارا مسیح ہے کہ نہیں. تو انہوں نے کیا سوال کیا کہ اگر آپ ہمیں یہ بتا سکیں کہ روح کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, تو ہم آپ کو اپنا نبی مان لیں گے. اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اصحاب کہف کا قصہ آپ کو کتنا پتہ ہے, اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا تھا. یہ یاد رکھیے گا, وہ ٹیکنالوجی ڈھونڈ رہے ہیں. وہ جس ٹیکنالوجی سے انہوں نے پوری دنیا میں جنگ و جدل ختم کرنی ہے, ان کے مسیح نے اس اللہ کا نام ہر گھر میں پہنچانا ہے. ٹھیک ہے, اپنی طرح سے وہ یہ چیک کریں. تو اور تیسرا سوال کیا تھا کہ ذوالقرنین کے بارے میں ذرا بتائیں کہ وہ ہوا کیا تھا, کہاں گیا تھا, وہ کیا ٹیکنالوجی. ٹھیک ہے, اب یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ سورہ کہف کا بیک ڈراپ کیا. یہ ہے اسٹارٹنگ پوائنٹ. ابھی سورہ کہف نہیں نازل ہوئی, ابھی تو پہلی دفعہ یہودیوں نے سوال کیے. ان سوالوں کے جواب میں سورہ کہف نازل ہونی. ٹھیک ہے, غور سے سمجھیں اس بات کو کہ سورہ کہف کتنی بڑی چیز ہے. اب آتے ہیں, ایک سیکنڈ کے لیے پاز کرتے ہیں اس کہانی کو یہاں پہ اور چلتے ہیں سورہ کہف کی اوور آل قرآن پاک کے اندر پلیسمنٹ کو اور اس کے اوپر حدیثوں کو. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورہ کہف جس طریقے سے نازل ہوئی ہے اس طریقے سے جو پڑھے گا دجال سے بچے گا. جس طریقے کا مطلب ہے جس تجوید میں, جس سیکوینس میں, اور جا کے صحیح طریقے سے پڑھے. جس طریقے سے نازل ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ جیسے میں تمہیں سناتا ہوں نبی اسلام صحابہ کو, ویسے ہی کوئی پڑھے گا. تو سمجھیں, پھر پہلے 10 آیتیں جو پڑھے گا دجال سے محفوظ رہے گا, آخری 10 آیتیں جو پڑھے گا وہ دجال سے محفوظ رہے گا. یہ 3 الگ الگ حدیث ہیں. نبی اسلام نے حضرت زینب سے ارشاد فرمایا ایک دفعہ کہ زینب میں تمہیں ان 3 صورتوں کا بتاؤں, میں مفہوم بتا رہا ہوں کہ جو گروپ, کیونکہ صورتوں کے نا کلسٹرز ہیں, کانسٹلیشن ہے قرآن پاک کے اندر. نبی اسلام نے اس کانسٹلیشن کو کہا کہ یہ عظیم ترین کانسٹلیشن ہے. کیا؟ سورہ بنی اسرائیل, سورہ کہف اور سورہ مریم. سورۃ نمبر 17, سورۃ نمبر 18, سورۃ نمبر 19, یہ تینوں اکٹھی اللہ نے کی.